صدر محفل حسن محفل، زینت محفل، نور محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، فاضل جلیل، استاذ العلماء، اس علاقے کی زیب و زینت، اس مسجد کا حسن و جمال، اس ادارے کے محتمم علامہ پیر سید محمد فیض عباس قمر شاہ بخاری مدث اللہ العالی اور صاحبزادہ والا شان فاضل ذی شان حضرت قبلہ علامہ پیر محمد ناصر حسین شاہ بخاری مدث اللہ العالی، اسٹیج پر جلوہ گر انتہائی قابل عزت علماء کرام، حفاظ کرام، معلمین کرام اور علاقے کے مساجد کے خطباء اور ائمہ اور محفل میں جلوہ گر سارے عاشقان مصطفیٰ، یقیناً آج مسرتوں کی، خوشیوں کی، بہاروں کی رات ہے کہ آج ایک عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو حفاظ کرام جن کی آج دستار فضیلت ہوئی ہے، جنہوں نے قرآن کریم مکمل پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، اس مدرسے میں ان کی تعداد بھی 9 ہے، اور جنوں نے حضور کا قرآن سن کر کلمہ پڑھ لیا تھا ان کی تعداد بھی 9 ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تقریر میں حضرت شاہ جی کے سامنے میں تقریر نہیں کر سکتا، میں 2-4 باتیں عرض کروں گا، تقریر آپ نے کرنی ہے آج آپ لوگوں نے۔ انہوں نے پڑھ کر حفظ کیا ہے، محنت کی ہے، حفظ کیا ہے، اور وہ جن جو اس بات کو تلاش کر رہے تھے کہ پہلے ہم آسمانوں پہ جاتے تھے تو ہمیں آنے دیا جاتا تھا، تو اب کافی عرصہ ہو گیا ہے جب ہم آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے سروں میں کوڑے پڑتے ہیں، کوڑے گولے پڑتے ہیں، آگ برستی ہے، ہمیں اوپر نہیں جانے دیا جاتا۔ کوئی ایسی بات زمین پر ظاہر ہوئی ہے جس کی وجہ سے آسمانوں پر پہرے لگے ہوئے، تو شیطان نے تمام جنوں کو کہا تلاش کرو، پوری روئے زمین پر پھیل جاؤ، دیکھو کہ کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پہ نہیں جانے دیا جاتا۔ تو جن چلتے 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 وادی نخلا میں پہنچے، جہاں حضور علیہ السلام نماز فجر ادا فرما رہے تھے، اور اس دن سرکار طائف سے واپس آئے تھے، حضور کا جسم اقدس زخمی تھا، قرآن کے فروغ کے لیے، لوگوں تک قرآن پہنچانے کے لیے حضور 100 کچھ کلومیٹر پیدل چل کے گئے، سواری بھی نہیں تھی، تو انہوں نے 1 کلومیٹر سے زیادہ 2 طرفہ بندے کھڑے کیے جو حضور پر پتھروں کی بارش کر رہے تھے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، نوٹوں کی بارش ہوتی ہے، نعت پڑھتے ہیں، نوٹوں کی بارش ہوتی ہے، تقریریں کرتے ہیں، نوٹوں کی بارش ہوتی ہے، پھولوں کی بارش ہوتی ہے، نعرے لگتے ہیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جب اللہ کا شاگرد 100 کلومیٹر سے زیادہ امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، ان کے گھر تک قرآن پہنچانے کے لیے، ان کے دروں تک پیغام نبوت پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے پتھروں کی بارش کی۔ سر اقدس سے قدمین طیبین تک کوئی عضو نہیں تھا جو زخمی نہ ہو،
خون میں کرتا لت پت تھا، جسم سے کپڑے چپک گئے تھے، نعلین خون سے تر بتر تھی، یعنی نعلین شریف کا چمڑے پر چمڑا نہیں دکھتا تھا، خون ہی خون تھا۔ اور حضور علیہ السلام کے پاس عذاب والے فرشتے آئے ہوئے تھے اور عرض کر رہے تھے اللہ نے بھیجے ہم آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنا زور بیان کرو ذرا، کس کے پاس کتنا طاقت ہے۔ ہوا والے نے کہا آپ حکم تو دیں، یہ زمین پر نظر ہی نہیں آئیں گے، پوری بستیاں نظر نہیں آئیں گی، وادی نظر نہیں آئیں گے، پتھر نظر نہیں آئیں گے۔ سرکار نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگ والے نے اپنی طاقت بیان کی، ہوا والے نے اپنی طاقت بیان کی، پانی والے فرشتے نے اپنی طاقت بیان کی، پتھروں والے نے اپنی طاقت بیان کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، میں آباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بہرحال اس راستے سے جب واپس آئے نبی کریم علیہ السلام، تھک کے بیٹھے ہو، چلو فرنٹ سیٹ میں وہ بیٹھے ہیں جو بولیں یا ابھی سے سیٹیں بدل رہے ہیں، جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہ بولیں، نوجوان ہیں یا باپ ہیں سارے بولیں، جب مولوی باپا ہے تو آپ بھی بولیں۔ تو سرکار جی انشاءاللہ تھوڑی جی بات ہے مکسن کر چھوڑے سن، پہلے آپ اردو سن لیں پھر سرے کہ انشاءاللہ آپ کو میرا بھی امتحان ہو جائے، مجھے ساری بولیاں آتی ہیں، انگریزی نہیں آتی صرف، توجہ ہے نا۔ تو اس راستے سے حضور واپس آ رہے تھے، وادی نخلا مکہ شریف کے قریب پہنچے، صبح کی نماز تھی، حضور علیہ السلام اپنے رب کو قرآن سنا رہے تھے، اور اللہ تعالی پہلا معلم جس نے قرآن پڑھایا، پڑھانے والے کو معلم کہتے ہیں، پہلا قرآن پڑھانے والا خود رب العالمین ہے، اور پہلا قرآن کا متعلم جس نے اللہ سے قرآن پڑھا وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھے، جب حضور علیہ السلام نے خطوں پر لکھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو عرب میں رحمان انہوں نے سنا ہی پہلی دفعہ تھا، رحمان اللہ کا نام وہ نہیں جانتے تھے، اہل عرب نہیں جانتے تھے، یعنی مکے والے نہیں جانتے تھے، تو وہ کہنے لگے وَمَن رحمان، یہ کون ہے رحمان، یہ کون ہے جس کا آپ رحمان نام لے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم بتاتے ہیں رحمان کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود قرآن پڑھایا ہے، وہی رحمان ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں شاہ جی آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں، سچی بات ہے تھکا ہوا ہوں، پتہ کیا ہے صبح مطلب دن کو میں آپ کے علاقے میں آیا تھا، ادھر بستی ملوک حضرت قبلہ مولانا صاحب یا رضوی صاحب کے مدرسے میں، وہاں میری تقریر تھی جمعہ میں، پھر میں وہاں سے محمود کوٹ گجرات گیا، 6 بجے وہاں تقریر ختم ہوئی، پھر نماز پڑھی عصر کی، تو وہاں سے پھر میں یہاں پہنچا، تو اس لیے تھوڑی تھکاوٹ ہے لیکن تقریر شوگر بھی ہے، اور آپ حیران ہوں گے صبح میں نے ناشتہ کیا تھا اور ابھی کھانا کھایا، بس دیکھ لیں 1 بجے تھی 11 بجے مکھنے پہ ہیں
بولے سو تو جب پتر تو صحیح میں تھک کے رہ گئی تو میں 3:30 بجے تقریر ہو گئی ماشاءاللہ حضور علیہ السلام صبح کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ نوجن تلاش کر رہے ہیں وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آسمانوں پر ہمیں نہیں جانے دیا جاتا ہم جاتے ہیں تو سروں میں آگ برستی ہے کوڑے مارے جاتے ہیں مار مار کر زمین کی طرف دھکیلا جاتا ہے جب وہ آئے حضور قرآن پڑھ رہے ہیں جنوں نے رسول اللہ کی زبان سے قرآن سنا جنوں کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے رونے لگے ایک دوسرے کو کوسنے لگے مہنے دینے لگے تان کرنے لگے ہم نے پچھلی زندگی برباد کر دی ہے ہم نے بتوں کو سجدے کیے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے ارے یہ جو ہستی قرآن پڑھ رہی ہے یہ لگتے ہیں اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی عجیب شان والی کتاب ہے بھیجنے والا بھی لا ریب ہے کتاب بھی لا ریب ہے پڑھنے والا بھی بے عیب ہے حضور نماز میں کھڑے ہیں پیچھے تو مڑ کر نہیں دیکھ رہے لیکن نماز میں ہی اللہ نے رسول اللہ کو بتا دیا اے میرے محبوب جن آپ کا قرآن سن کر مسلمان ہو گئے جو ہے نا فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے جنوں کے ایک نفر نے آ کر قرآن سنا ہے اس بات کی اللہ نے میری طرف وحی فرمائی ہے اور جب انہوں نے قرآن سن لیا تو آپس میں کہہ رہے ہیں فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا وہ کہہ رہے ہیں قالوا وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ہم نے تو آج ایک عجیب قرآن سنا ہے ایک شان والا قرآن سنا ہے کیسا قرآن سنا ہے یہدی الی الرشد یہ وہ قرآن ہے جو ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے سبحان اللہ کہیے وہ جنوں کرے آپس میں ہم اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے اللہ نے فرمایا محبوب جنوں سے انسان افضل ہے پھر اہل عرب بہت عمدہ ہے پھر بنو ہاشم سب سے افضل ہیں آپ ان کو بتا دیں ارے تم تو انسان ہو افضل ادھر جنوں کو دیکھو وہ تو قرآن سن کے مسلمان ہو گئے ہیں اور تم قرآن کی تعلیم عام نہیں ہونے دیتے یہ قرآن تو ہدایت کی راہ دکھانے آیا ہے جو بھی اس کی
اللہ رسول کی راہ پر چلے گا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو وہ بھی 9 تھے جو قرآن سن کے صحابی بن گئے تھے۔ اگر بیٹھے وہ مدینے میں جو ہاں وہ قرآن سن کے صحابی بن گئے تھے، یہ قرآن پڑھ کے قاری بن گئے ہیں۔ وہ بھی 9 تھے، یہ بھی 9 ہیں۔ اور 9 کے عدد سے مجھے ابھی ایک بات یاد آئی تھی۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم، سمجھ آ گئی؟ فلا اقسم، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے، میں قسم فرما رہا ہوں بمواقع النجوم، ان جگہوں کی جہاں ستارے غروب ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، کیونکہ قسم فرمانے والا عظیم ہے، قسم فرمانے والا کریم ہے، قسم فرمانے والا علیم ہے، قسم اس لیے عظیم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ قاری محمد آدم صاحب صادقی، ماشاءاللہ، القراء والحفاظ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ دیکھ لیں قرآن کی جشن قرآن میں حاملین قرآن کی بارش ہو رہی ہے، پڑھنے والے بھی، پڑھانے والے بھی، آپ بھی، اور ایمان سے جنت میں بھی ایسے منظر ہوگا، پڑھنے والے جہاں ہوں گے آپ بھی وہی ہوں گے، اور پڑھانے والے جہاں ہوں گے آپ بھی وہاں ہوں گے، کیونکہ یہ پڑھانے کی وجہ سے جنت میں ہوں گے اور باقی پڑھنے کی وجہ سے ہوں گے، آپ ان کی خدمت کی وجہ سے جنت میں ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، ایک ہوتی ہے قسم، ایک ہوتا ہے جواب قسم، ایک ہوتی ہے قسم، ایک ہوتا ہے مضمون قسم، ایک ہوتی ہے قسم، ایک ہوتا ہے وجہ قسم۔ وہ وجہ کیا ہے جس کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنی کتاب قرآن کی عزت کو بیان کرنا ہے، قرآن کی رفعت کو بیان کرنا ہے، قرآن کی بلندیوں کو بیان کرنا ہے، قرآن کی عظمتوں کو بیان کرنا ہے۔ فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، فرمایا بے شک یہ قرآن عزت والا قرآن ہے۔ سارے بولیے کس والا؟ بولیے بولیے، ہم سارے مانتے ہیں قرآن کی عزت کو، اونچا بولیے۔ یہ قرآن عزت والا قرآن ہے، اس کو بھیجنے والا عزتوں والا، اور جس رسول کے دل پر یہ آیا وہ اللہ کی ساری مخلوق سے زیادہ عزت والا، اور جس مہینے میں یہ آیا وہ مہینہ عزت والا، جس رات میں یہ آیا وہ 1000 مہینوں سے زیادہ عزت والی، جس زبان میں یہ آیا وہ زبان عزت والی، اور جس غار میں یہ آیا وہ غار عزت والی، جس دل میں یہ ہے وہ دل عزت والا،
جس زبان پہ یہ ہے وہ زبان عزت والی، جن کاغذوں پر اس کے لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ کاغذ عزت والے، اور جو جلدان غلاف قرآن پر لکھتا ہوا ہے وہ عزت والا، یہ اتنا عزت والا ہے جس کو اس سے نسبت ہوتی جائے گی وہ بھی عزت والا بنتا جائے گا۔ عظمت قرآن سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو جو ہے قبلہ آپ تھک تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ، ذرا اندازہ فرمائیں، اب تھوڑا سرکی ہو جائے بلند نہیں میں فرنٹ سیٹا لے ہو ہونے نال سیٹا بدلاؤ، جیلے جی میں بولنا چاہتے کوئی ضروری نہیں، لیکن فرنٹ سیٹ تے بولنا لے پاس ہو۔ بابا جی ریاض کئی واسطے کوئی نہیں بولنے ایک دو ترائے سنبھالے تو بولو باقی آپ پہ بلند راست۔ اللہ اکبر۔ قبلہ مجھے بتائیں وہ کون سی یونیورسٹی ہے جس کی سند پر نبی کا مسلم ملتا ہے؟ وہ کون سا کالج ہے جس کی سند لینے پر، سرٹیفکیٹ لینے پر رسول کے منبر کا بندہ وارث بنتا ہے؟ اس ملک میں بتائیں، کسی اور ملک میں بتائیں، کروڑوں روپے لگا کر رقبے بیچ کر گاڑیاں بیچ کر کوٹھے بیچتے، مکان بیچتے، باغ بیچتے، جڑیاں ڈگریاں تساں حاصل کی دیں، یقیناً جرنل بن سکتے ہو، کرنل بن سکتے ہو، بریگیڈیئر بن سکتے ہو، تساں ڈاکٹر بن سکتے ہو، انجینئر بن سکتے ہو، پائلٹ بن سکتے ہو، جج بن سکتے ہو، وکیل بن سکتے ہو، لیکن محمد الرسول اللہ دے منبر دے وارث نہیں بن سکتے۔ رسول دا منبر مل دے، رسول دا مسلح مل دے، اور پورا قرآن تو سبحان اللہ دو سورتیں زبانی یاد ہوئے محمد دا مسلح مل دے۔ سبحان اللہ۔ کتنا بندن جنہ علم ترت اللہ کے والناس تک دا سورتیں یاد رکھیا ہوئے، نسلہ گزر گئے، بال پلدے پین، مسلح ملیا ہے، منبر ملیا۔ معلوم ہویا دنیا دیاں ڈگریاں نال رسول دا منبر نہیں ملدا، دنیا دیاں ڈگریاں نال نبی دا مسلح دا منبر نہیں ملدا۔ اگر رسول اللہ دا مسلح دا منبر ملتا ہے تو رب دا قرآن نال ملتا ہے۔ سبحان اللہ کرنا۔ اللہ دی قسم ہے میں ہن بھی دکھا سکتا بیٹا، اس علاقے دے اندر یعنی اس ضلع دے اندر ایک ایسا موچیا جڑا غریب ہے، کرتا بنا، زمیندار دیاں جتیاں سیدھا تے زمیندار دے گھر آ کے جتیاں پچھلائی تے باروں کھڑ ویندا سینے نال جتی لا کے ملک آسی تا پیش کرے، ملک دی مرضی لسی پلاوے، پانی پلاوے، چار پائی تے ملک باوے تے پیروں وچوں غریب جتیاں سیون والا باوے، اسے جتیاں سیون والے دا بچہ بن گیا ہے حافظ قرآن تے بن گیا ہے عالم دین، اور ملک پچھے وے او موجی دا بیٹا منبر تے اکیلے، ملک صاحب پیروں میں چن
مربیاں دا مالک نہیں آ سکتا غریب دا بیٹا جیتا ہی نہ کہ سمی اللہ لمن حمدا امیر سر نہیں چاہ سکتا میری آنکھن دا مقصد ہے انہو لقرآن کریم قرآن بلڈنگ دا محتاج نہیں بلڈنگ قرآن دی محتاج ہے تھکے بیٹھے میں علی تقریر شروع کوئی نہیں کی تھی میں موڈ بدل دا ودا میں تھوڑا موڈ وے دا ودا بھئی کتھا تو سا خوش ہو سو اٹھاؤں بٹن دا بیسا اٹھی نہ میں آئے میں مقاون آلہ اللہ اللہ توجہ سبحان اللہ کے دو دنیا بھی ضروری ہے چلنی چاہیے اللہ سلامتیاں دے وے عزتاں دے وے اور برکتاں دے وے لیکن کل انصاف دیے اے منبر ڈگریاں نال نہیں ملدا رب دے قرآن نال ملدا انجینئر کھڑے ہاتھ بات کے مولانا صاحب عید پڑھے سی تپڑ سمجھ مولانا صاحب جمعہ پڑھے سی تپڑ سمجھ مولانا صاحب جنازہ دی تکبیر آکسی تا آکساں میں ادھر کوئی پہلے کوئی حرکت نماز نہیں کر سکتا اے برکت مولانا نو کتھوں ملی ہے تو انو مننا پوسی رب دے قرآن نال ملی ہے نبی پاک علیہ السلام دیاں دو حدیث ہیں ایک حدیث ہے میں توڑے کول دو چیزوں چھوڑی میں نائے ترمزی دے اندر ایک میں رب دا قرآن لیتی میں نا بیا میں اپنی آل و اطرت یعنی اہل بیت اولاد لیتی میں نا بھئی حدیث ہے ایک میں توانو قرآن لیتی میں نا بھئی میں توانو محمد اپنی حدیث لیتی میں نا سبحان اللہ کو حالانکہ جتنا دشمن اتنا ترائیاں دے دنیا میں جو ہوڑ ہوئی ہیں اتنا کتھائی کوئی نہیں کہیں شاید دشمن شروع تو نبی دی اہل بیت دے دشمن بھی قرآن دے دشمن بھی حدیث دے منکر بھی ہر دور بچ رہ گئے ہوڑ ہوئی ہیں لیکن دن بدن آلی وقت دی ویندی ہے حدیث وقت دی ویندی ہے تے قرآن دے حافظ وقت دے سبحان اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اور لاکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر ذکر ہے اونچا بول ہے بالا تیرا تکبیر رسالہ عظمت قرآن عظمت قرآن علامہ صاحب تو جو ہے نا امام جلال الدین
الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ جلد اول میں ایک باب پڑھا ہے، اس کا نام ہے اعجاز قرآن۔ قرآن کی شان کا ایک باب باندھا ہے۔ انہوں نے ایک حدیث نقل کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو سعید خدری نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتائیں۔ سرکار نے فرمایا پوچھو۔ عرض کی آقا حج تو قدیم سے پڑھا جا رہا ہے، حج کیا جا رہا ہے قدیم سے، آج بھی کیا جا رہا ہے، تو ہر حاجی 21 کنکر لاتا ہے جمرے یعنی رمی جمار کے لیے۔ تو اگر ہم نے یہ دیکھا بھی نہیں کہ کوئی آدمی ان کنکروں کو اٹھا رہا ہو، جگہ کی صفائی کر رہا ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کنکر جو مارے جاتے ہیں، حاجی جن کنکروں کو پھینکتے ہیں جب یہ شیطانوں کو مارتے ہیں تو ان کے بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے، ٹیلے بن جاتے، لیکن یہاں تو چند کنکر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، باقی کنکر کدھر گئے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام سیوطی نے قصص میں نقل کیا اس کو کہ اے ابو سعید یہ چند کنکر ان بد نصیبوں کے نظر آتے ہیں پڑے ہوئے جن کے حج قبول نہیں ہے، اور باقی کنکر جو ہیں ان کو فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو ہے آپ کی۔ تو امام سیوطی نے اس حدیث کو سامنے رکھا اور بتایا کہ دو اسلام کی سچائی کی دلیلیں ایسی ہیں اب بھی زمین پر قیامت تک کہ ایک عام مسلمان عالم کفر کو اسلام کی سچائی کا چیلنج کر سکتا ہے کہ اس کا جواب دو۔ امام سیوطی کہتے ہیں حضور کے وہ دو معجزے ہیں، ایک معجزہ یہ کنکروں والا ہے اور ایک معجزہ قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن حضور پر اتارا آج 1500 سال ہومنالن اللہ دی قسم الف تے زبر آئی 1500 سال پہلے ہون بھی زبر ہے، جت جازمائی ہون بھی جازمے، جت غنائی ہون بھی غنے، جت شادائی ہون بھی شادے، جت وقفائی ہون بھی وقفے، جت آیاتائی ہون بھی آیاتے، جت سکتائی ہون بھی سکتا ہے۔ 1500 سال گزر گئے، وقوف دے اقسامی کوئی نہیں مٹا سکیا، تے قرآن دیا زبران زیرت شدہ مدہ مٹاون تب بڑی گلے، تبدیلی بھی نہیں ہو سکی، اگے پیچھے بھی نہیں ہو سکیا۔ اگر امام کعبہ جیاں قاری بھی کتھائی زبر دی غلطی کرے، دنیا لائی پہ دی پئیے پیچھے پھڑے ہوئے زبر نہیں چھوڑنے دے۔ اگر ایک چھاپا غلط ہو جاوے، دہ پرنٹنگ پریس ہور دے چھاپے دسرے سن فلانی جگہ تے غلطی ہوئی ہے، اگر ورکے ختم ہو بنیا قرآن ور بھی نہیں مٹ سکتا۔ کتنا اربا انسان جنہ دے دل دے اندر خدا قرآن لکھ چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے معراج دی رات نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے جو آپ کو انعام دیے، آپ کو خصوصیات دی اور نبیوں کو نہیں دی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے میں نے آپ کی امت کے دلوں کو اناجیل بنا دیا ہے۔ اے میرے محبوب اناجیل انجیل کی جمع ہے، انجیل کا معنی ہے کتاب۔ اے میرے محبوب باقی امتیں کتابیں کھول کر پڑھتی تھی، تیری امت کھول کر نہیں، آنکھیں بند کر کے دل سے پڑھتی رہی۔ اس امت کے 9 سال کے بچے میرے مدرسے قبلہ
4 دیاڑے ہوئے ہیں ایک بچے نے 7 مہینے قرآن حفظ کی تھی قسم خدا دی 6 مہینے خدیجہ الکبریٰ 5.5 مہینے حضرت شاہ صاحب کا جو مدرسہ بچوں والا 5.5 مہینے میں ایک بچی نے قرآن حفظ کیا آئے آئے میرے دوستو یہ انسان کا کمال نہیں ہے یہ رحمان کا کمال ہے یہ قرآن کا کمال یہ قرآن کا کمال ہے میرے بچوں آپ انگریزی پڑھتے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں کوئی 200 صفحے کی ایک بک بھی دکھا دو کہ کسی کو 30 ورقے 40 ورقہ یا 100 ورقہ 200 صفحے زبانی یاد ہو ازبر ہو بالکل زبانی یاد ہو ایک لفظ بھی ان سے آگے پیچھے نہ ہو سکے یہ 30 پارے 9 سال کے بچے کو زبانی یاد ہے سبحان اللہ اس لیے رب العالمین نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ حضور علیہ السلام نے جب مدرسہ شروع کیا کافروں نے کہا ہم آپ کو اوپن قرآن نہیں پڑھانے دیں گے ہم آپ کو حرم میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھانے دیں گے ایک آدمی جن کا نام تھا حضرت ارقم انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صفا پہاڑی کے قریب میرا گھر ہے میرے گھر کو مدرسہ بنا لیں ہمارا گزارا بھی ہوتا رہے گا قرآن کا مدرسہ بھی چلتا رہے گا 6 یا 7 یا 8 سال تک حضرت ارقم کے گھر میں قرآن کی تدریس ہوتی رہی حضرت ابو بکر صدیق جیسے حافظ وہاں بنے فاروق اعظم جب ایمان لے آئے تو اسی گھر میں ایمان لے آئے اسی مدرسہ میں ایمان لے آئے عثمان غنی جیسے جامع القرآن وہاں حافظ بنے مولا علی جیسی ہستیاں وہاں حافظ بنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ وہاں حافظ بنے وہ مکے والے جو قرآن پڑھانے نہیں دیتے تھے میرے دوستو جب 8 ہجری آئی تو وہی مکے والے اپنے باپ دادے کی ملکیتوں والے گھر چھوڑ گئے کوئی سمندر میں چھلانگ لگانے گیا کوئی یمن نکل گیا کوئی پہاڑ کی غاروں میں چھپ گیا کوئی اندر کنڈی لگا کر بیٹھ گیا 10,000 صحابہ میں سے میرے آقا نے ایک قرآن پڑھنے والے حبشی کو کہا اے بلال یہ وہ مکہ ہے جہاں تجھے قرآن کی وجہ سے لوگ کوڑے مارتے تھے لوگ تجھے زندہ آگ پر ڈالتے تھے تیرے پاؤں میں رسیاں ڈال کر کھچواتے تھے گلیوں میں بچے تیری تذلیل کے لیے نعرے لگاتے تھے اے بلال آج تو کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے تاکہ پتہ چل جائے قرآن والے اور صاحب قرآن والوں کی شان کیا ہوتی ہے حضرت جناب طفیل ایک صحابی ہیں حضرت طفیل نوجوان تھے 2 بچوں کے باپ تھے پورے قبیلے کے سردار تھے یمن کے قریب رہنے والے تھے قبیلے کا نام تھا دوس قبیلے کے سردار تھے وہ کہانت کے عالم تھے کاہن ہوتے نا جو نجومی وہ کہانت بھی جانتے تھے وہ جادو بھی جانتے تھے وہ شاعری بھی جانتے تھے اور شاعر بھی ایک طرح کے نہیں تھے جتنی شاعری کی اقسام ہیں وہ ہر قسم کی شاعری کے امام تھے انہوں نے سنا مکے میں ایک بندہ ہے 40 سال تک خاموش رہا
ہونا دے میں اللہ دا نبی میرے انتے قرآن آندے حضرت طفیل فرمائے میں تیاری کی دیئے عمرہ کرے سن اور وہ نبی دی زیارت کرے سن اگر وہ اللہ دا نبی ہے تو کلمہ ہی پڑھ گئی سن ورنہ عمرہ کر کے آوے سن حضرت طفیل خود بیان کریں میں اپنے علاقے میں جو چلیا ابو جال پنجی بندے کھینا ہے میرے رستے دے اندر کپا دے گنویں جے پنج پائی وطن ابو جالا دے طفیل تو مکے میں جائیں ساڑا پرانا یار ہے میں تے کو خود کھینا آیا شہر دے اندر نمانی ایک بندہ ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساڑی برادری دائے 40 سال تک چپ رہ گئے ہونوا دے میں نبی میرے اتے وہی آندی ہے تو فیل فرمائے میں پوچھ دپیاں تو سب کے آتے ہو اکھے اساد ہیں او جادوگر ہے کیونکہ او جیدے نال گل کریں دے جیڑا ادا کلام سن دے والد کو چھوڑ سکتے ان کو نہیں چھوڑ سکتا بھائی چھوڑ دیں دے ان کو نہیں چھوڑ سکتا بچے چھوڑ دیں دے ان کو نہیں چھوڑ سکتا وطن چھوڑ دیں دے ان کو نہیں چھوڑ سکتا تو سدا پرانا دوست ہے مطلب تیرے اتے اندہ جادو اثر کر میں تیرے کو کھلنا آیا ساڑھے تیرے تے چل کیونکہ رات دیوں دی عادت ہے جڑے ویلے ادھرات ختم ہوئے او مقام ابراہیم تے آندے عبادت کریں دے جڑا کلام آتے میرے اتے اتر دے اودیو تلاوت کریں دے جڑا سڑکن دے ہوندہ ہوئے دے میں تے کو بچاوان آیا تو بچوان حضرت طفیل فرمین دے پین میں ابو جال کو پیادا میں کوئی جٹ کمار نہیں ان پڑھ نہیں میں جادو بھی جاندہ کہانت بھی جاندہ شاعری بھی جاندہ ہر میرے گھرے دا کلام میرے اتے چلتی اثر نہیں کر سکتا ابو جال چیر کے پیادے اور طفیلہ اپنے علم تے گھمنڈ نہ کری جدی گل میں کریں دا پیاؤں دا کلام سن کے ڈنگری روندے کھڑے ہونا جدا کلام جدی گل میں کریں دا پیا اساں جے پتھر دلی سن کنن تا اکھیں تو ہنجو نکلانی اثر کرن لگویں دے کلام حضرت طفیلہ دن میں ڈر گیا رات کو جڑے ویلے سمدہ کپا دے کنویں سرانے دے تلے رکھ کے سمدہ رات کو جڑے ویلے استنجے واسطے اٹھدا پہلے کپا چینا کنہ میں سراخ میں سٹینا اتو انگلیاں دا زور دینا والکابے دا منہ کر کے دا اللہ مکے تے جادو کر کل بچانی کو رستے تے بائنا منیا جت او کلام پڑھدا پیا ہوئے ایک رات یوں جائیں آئیے میری قسمت چنگی آئی میں دعا منگی ہے اللہ میں نے اس رستے تو بچاویں جت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اللہ میں نے اس رستے تے چلائی ہے میں آیا کہ حضور تحجد پڑھتے کھڑے ہیں قرآن پڑھتے کھڑے ہیں میری انگلی اٹھائی رہ گئے کپا اٹھائی رہ گئی ہے میرے جسم دے روپ پہ کھڑے ہو گئے میرے اکھی چو نیر بکن شروع ہو گئے پھر میں اپنے آپ کو بددعا کرنا پیا اور طفیلہ شرط میں نہ ہویا اے دعا بددعا کی تھی تجھے کی تھی جے جمعہ ہمیں مر گیا ہویا آج تائیں نہیں ہو جائے سچے کولو دور کیوں رہ گیا تینال میرے دلی جو ابو جہل واسطے بددعا نکل دی پئی ہے اوے کمینے چھوٹے تو دادا میں جادو کر رہے میں جادو دیا ساریاں قسمہ جاندہ میں انہیں دے جنتر منتر جاندہ انہیں دی بڑ بڑ جاندہ میں کہانت بھی جاندہ میں شاعری بھی جاندہ جڑا کلام پڑھتا کھڑے ادھر جادو نال دور دور تین تعلق کوئی نہیں کہانت نال تعلق کوئی نہیں شاعری نال تعلق کوئی نہیں ایک کلام اللہ دا کلام لگ دے
کیتی ہے آپ تے پابندی آئی تو سب کو اعلانیہ کلمہ نہیں پڑھا سکتے انہاں دہاڑیاں وچ حضرت طفیل دے میں حضور دے پیچھے پیچھے چل پیا حضور گھر گئے میں بھی عرض کیجئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا حال دیتے اپنے آمن دا حضور کلمہ پڑھائے جتنا قرآن اتریا ہویا منٹا میں کرم نال یاد کرا چھوڑے اور حضور فرمائے طفیل کچھ دیارے تو میری صحبت جلائے نماز دا طریقہ سکھ اسلام دی تعلیم میرے کول پڑھ تے وال جڑے ویلے تو اسلام دی تعلیم خوب حاصل کر گن سے وال قبیلے چونی ایک بیارے سرکار فرمائے طفیلہ من قبیلے نو تبلیغ کر اسلام دی میں پیادا یا رسول اللہ میرا قبیلہ مشرک بے دین میں میرے واسطے کوئی دعا فرماؤ اللہ کوئی میرے جسم جیسی نشانی پیدا کر رہے کہ ہر بندہ دیکھ کے وہ نشانی آکھے تو سچا ہے تیرا مذہب ہی سچا ہے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائیے اللہم اجعل لہو آیا اے اللہ ادھے واسطے کوئی نشانی پیدا فرما تو پھیلا دے میں مکہ چو چلیا جڑے دیارے اپنے وطن پہنچا مغرب دے ٹائم ہو گئے میں پہاڑ دے گرلے پاسے آمی سورج غروب ہو گئے رات اندھاری آئی میں پہاڑ دے چڑھیا جیویں اپنے وادی وچ اترن لگا جتے میرا قبیلہ آباد آ میرے دو اکھاں دے درمیان نک دی ہڈی دے موٹ دے وچوں میرے چمڑے دے وچوں ایک نور دا دیوا روشن ہو گئے دور دور تئی روشنی ہے میں دلچ بیادا میری قوم جاہل ہے متائیں آکے تو بتاں دی عبادت چھوڑ گیا ہے ایتے کو بیماری آ گئی ہے میں دعا کیجئے اللہ اس نشانی نو کہیں نئی جگہ منتقل کر جا اے نور ختم ہو گئے جڑی سوٹی میں ہاتھ وچ چاہی ودانی وہی میں روشن ہو گئی ہے جی میں سورج روشن ہے خود لوگ رات میں کو ملن تو خیلا اے نور کتھو لے میں آکے نور علیہ کل لے میں نور علیہ کل نور لے آیا رات دیر ہو گئی ہے میں گھر گیا گھر والی ستی ہوئی آئی والد ہوئی ستا ہوئی آئی میں کسے نو نہیں جگایا سائن گیا سویرے میرا والد مل رہے میں آکھے ابا میری چار پائی دے قریب نامی میں نو ہاتھ نہ لگی تو پلیت میں پاکا تو مشرک میں مومن تو بت پرست میں خدا نو سجدہ کرن والا تے میرا ابا کھنک تو فائلہ پتیوں جی ترکیب رسیا انج نہ تھیوں رلے رائے بنیوں ابا غسل کر دھوتے کپڑے پا کلمہ نبی دا پڑھ جا ات بھی رلے راسوں تے جنت جی رلے راسوں کلمہ پڑھ گیتے سی وال میری بیوی ملن آئی ہے ادھلال بھی کیا گل ہوئی ہے بیوی کلمہ پڑھ گیتے حضرت طفیلہ دے 80 خاندان تے مشتمل میرا قبیلہ آئی 80 خاندانہ دے میرا تبلیغ دا اور کوئی طریقہ نائی رات کو کھانے دے ٹائم میں ایک خاندان دے گھر بینامی وان کے میں قرآن دی تلاوت شروع کر دینا جیڑا قرآن میں نبی کریم کل پڑھ کے گیا میں جڑے ویلے تلاوت مکے نامی خاندان دے اکثر افراد رسول دے غلام بننے لیا آہستہ آہستہ قرآن پڑھ کے میں سارا قبیلہ مسلمان بنا چھوڑیا اے وہ بندہ آئی جڑا دائے قرآن میرے کنہ میں آواز ہی نہ آوے تے جڑے بلے آواز آئیے اثر سچائی دا ہوئے صرف خود فیض یاب نہیں ہویا پورا قبیلہ قرآن پڑھن والا بنا چھوڑے سے
مسلمان اللہ تعالیٰ قیامت والے دن با عمل حافظ مواقسی 10 بندے تیرے خاندان بچوں جنہ دا فیصلہ ہو گئے ایک دوستین بن 10 بندے اپنے خاندان تو شفاعت کریا میں جنت بھیج چھڑے سو 10 بندے میرا بھائیا اگر تینوں تیری بیوی نو تیرے ابے نو تیری اماں نو اپنے نانے تے نانی نو بہنا تے بھیراواں نو 10 بندیاں نو تیرا ایک بیٹا جنت لے کے ویندا پیا ہوئے ایمان نال لسن کھاٹا یا فائدہ ہے تے وال مہربانی کر رب دو دیتنی ایک کو حافظ بنا 5 دیتنی ایک کو حافظ بنا ایک بیٹا حافظ بناؤ اودے بعد بھمیں انجینئری بناؤ ڈاکٹر بناؤ کوئی ممانعت نہیں حافظ ضرور بناؤ تاکہ ہاتھ پکڑ کے جنت جمعندہ پیا ہو سب کے بیٹھے فرمائے 11.5 روپیہ ناصر بھائی فرمائے 1.5 روپیہ اور سبا تو کا مدے تے 1.5 تو تلے میرا خیال ہے انہیں نکالی منیج گئی ہے لگی دی منیج گئی تو سن کیا ہے ماشاءاللہ تو سن تک اٹھڑے ہو میری طرح نیندر نہیں آتی تے چھوڑ چھوڑے تھک کے بیٹھا سبحان اللہ ایک اساں جڑے پہلی رات آنے تو ماہ رمضان دی مولی شدر تانگ ہونا اتنا رش ہونے جتیاں بٹھی جنی چل گئے امام صاحب جلتی میں نہیں چل گئے بھائی امام صاحب کو سوک کہہ دی دکان کو نہیں کہتے اللہ دے بندے جلے امام دا سینکل چلے امام دی موٹر سینکل چلے تو سہی نیڑے کھڑ دے ہو مدینے میں جاؤ پہلی رات اتنا رش سبحان اللہ پتہ لگ دے پورا چک مسیح تے جا گئے جی میں راتی گزر جن میں نہ ہوئے 5 اٹھے آپ جن جن شو دے پہلے ہی کھڑے رہنے والجل ختم علی رات آنے سبحان اللہ پہلے صفحے دے بوتلہ نہیں مانا سارے ملتان تو دا پتہ نہیں میں ایک دفعہ مسلح پڑھتا گیا کہ میں کیا رہے بوتلہ کی کوئی انہوں نے آگے سے پھوکے مار رہے اچھا اے ماں کے بوتلے آلے پہلے کی تھانے پہلے تو یہ کھنگورے آلے ترائے پھوکے کھڑے رہے گا سارے پیچھے ایسے بس کام شامو دیتا ہو جوان شدے تھک کنن اے پوٹے 80 سال آلے ترائیاں پڑھ دن تو سامائے روان پڑھے کوئی 6 پڑھتے گیا کوئی 8 پڑھتے گیا ایمان السب کی دسو حدیث کی تشکیلی کیا گیا ایسا ضروری بھی پڑھا ہمیں اے وین چھینی بولو دو سر ٹھیک ہے نہیں وین اچھا کئی گال کہتے ہیں دین وہی جو مکہ مدینہ میں ہے مکہ میں کتنی ترامیاں ہیں مدینہ میں کتنی ہیں وہ وین کا نا اور مکہ مدینہ سے کھڑو کرو بھی پڑھو وہاں دے جو بات وہاں ہے وہی یہاں ہوگی تو وہاں تو 20 طرح میں نہیں تھا کیوں 8 کرتے پارن کرنے 20 پڑھو یا 8 پڑھو سبحان اللہ تو علیہ مسیح دے وہ سبحان اللہ پکے ایک لائن اتنی گڑی دے اتنی سونی مسجد اتنی بڑی مسجد 1000 نمازی آوے تائیں مسجد بات ویسی پڑھ سو طرح کا سارے پاسے کوئی مولی تقریر کرے نا نماز یاد ہے چنگا بھلا تقریر دے بیٹا بلا اللہ نے بدلا گیا اے نماز آرے پاسے آگئے یا ساکو پتا گیا نماز پتہ تو ہے آئے چوکے ہی ہوئے وہ اللہ دے بندے نماز پڑھ سو اچھا چلو ہاتھ کھڑا کرو کیرے کیرے بندے ایک وعدہ کر دے اپنے بالے کو ایک پتر کو حافظ پڑھے سو اسے کرو پتر جم سن پڑھے انشاءاللہ گھوٹ پڑھ سو میرا بچڑا اب کہنا کر کوئی جی میں اللہ کریں تو وہ 5 پتر پڑھ سو ایک ڈاکٹر ایک انجینئر ایک حافظ قرآن نال انجینئر بھی میں قسم خدا پڑھے سو حافظ اچھا ایک گل سنا تھیری کو حافظ بناؤ سبحان اللہ تھیری کو حافظ بناؤ قاری صاحب
اچھا چلو ٹھیک ہے ایک ہفتہ اوکھا ہے چلو انہیں بڑا میں کو نہیں آتا توجہ ہے سونا میں پہلی دفعہ عمرے سے جڑ گیا سچی بات بیٹا میری جو اب میری عمر ہے اب جو میری اب عمر ہے اس عمر کا کپتان تھا پینٹ شرٹ پائی کھڑا ہے چھوٹ چھوٹی داڑھی ایسی قسم خدا دی میں کراچی تو پوری چھے جدتا میں پتہ کہ وہ کون ہے کتوں دا میں کراچی تو جدے تک نیچے وہ کھڑے ہیں قرآن پڑھتا گئے سچی گال ہے اور میں کو بعد پتہ چلے حافظ القرآن ہے اگر تمہارا بال پہلٹی ہوئے تے حافظی ہوئے تمہارا بال ڈاکٹری ہوئے تے حافظی ہوئے آئی اسپیشلسٹی ہوئے تے حافظ القرآنی ہوئے انجینئری ہوئے حافظی ہوئے کپتانی ہوئے حافظی ہوئے برگیڈیری ہوئے حافظی ہوئے سبحان اللہ تو فضیلتا دنیا ہی ہوں دی تے دین ہی ہوں دا ایسا تو کو کرنا کہ جنہاں کو حافظ پڑھاؤ انہاں کو سکول نہ پڑھاؤ ایسا تو عام سکول پڑھیں دے پہنے ان تو سب مدرسے سکول پڑھیں دے پہنے کیا خیال ہے مدرسے قائم رہن جڑے مدرسے پڑھتے ہیں اے ہی فرشتے کہنی تے جڑے پڑھنے اے ہی فرشتے کہنی انہا شوجن ظالمی ہیں پالوی ہے وہ بیماری تھی لیں انہیں علاجی تھی لیں انہا سکولی پڑھنے ہونے ایک پڑھا میں نے یا بیچارے تغاریا جا میں روٹی کھماؤں واسطے ایمان اللہ سوان اے ہون تو ساید جڑے گندم تواری آسی اس توارے ہوتے فرض ہے تو آجا زمینہ پانی آجا مول پانی ٹھیکے وغیرہ اتویمہ حصہ فرض ہے کیا بولو مثال دا طور تے بھی مانی جو ایک مانا اللہ دا انہی مانتو آلے اے تھوڑی سہولت ہے ایمیں زکاة ہے ایمیں فطرانہ ہے ایمیں جناب والا عشر ہے ایمیں باقی معاملات ہیں قربانی نہ کھلائیں تے جے ایک چنگے چیزاں مدرسے جانا رہے ونجن ایک بال ایک ٹائم بھی تیرے گندم نال روٹی کھا گنے خدا دی قسم میں کل جنت نہ ویسی تے کو کہن کے ویسی ایسا عشر کرن دے میں مسیح دے بائی دے بادا فرانک سیٹ رہے ہو تو سمالا چوک بیٹھے ہوئے حالانکہ میں کو نیند ڈاڑھی آئی ہے مگر تو ساڑھ سو عشر لے سو زکاة فطرانہ بولو تو ایڈے سو وعدہ ہے مسجد شاہ صاحب کو نانکھنا پہو گئے جی میں اگر شاہ صاحب کو ساتھ نے حضور کیوں آئے ہوئے فون کرنے ہوا تو ایمیں اے ہوئی فون ہی نہ کر رہے تو آپ وہ صحیح وعدہ کی تا سے اے مدرسے واسطے اساں اس شرد دانے چاہتے سو کی طرح کرنے اگر تسا آپ آسو قسم خدا دی بل دکھائے اینا سنڈی منڈی لگ سی تے نہ سپرائی تھی سن تے انشاءاللہ داڑی چنگے تھی سن تے جنابے والا پھٹیاں چنگے تھی سن تو آنا پورے پاکستان 68 سال کا بعد کبادہ علاقہ ہے سبحان اللہ میں لکھی تھوڑی ہے سوندہ زیادہ تے اے جناب اگر عشر دے سو زمینہ دے تے زمینہ خدا برکتا ہی برکتا پاس ہوئے ایک قرآن پڑھانا الباب اللہ جنہ ساتھ دانے نیتا روٹی کھوائی تو مند رکھ پین پڑھتا چلو ہون کو سجڑے بیٹھے ہو نا نقد چند آخر چاہی بیٹھے ہو سو کئی شاید میں کو چند دڑا نہیں آدھا لیکن میں کو پتہ ہے 68 ساتھ کا بعد لے ہو تو ہاں کو چند دے من دڑا آدھے سبحان اللہ دیتے ہیں کون ہے جلدی کرو جلدی بس بنوا ماشاءاللہ پہلے مولانا صاحب پہل کرنے سائیں بڑا لجپالے سائیں بڑا لجپالے ملک منظور صاحب